ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن۔ سب سے پہلے تو میرے جاننے والے، میرے سننے والے جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان تمام احباب کو عید مبارک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو قربانی کے مسائل پہ، اہمیت اور فضیلت پہ ایک ویڈیو ہم پہلے بنا بھی چکے ہیں، تو آج پھر چونکہ دن ایسا ہے تو اس کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں عید اپنے قربانی کے کچھ مسائل، اس کی فضیلت پہ، اہمیت پہ۔ یہ جو قربانی ہے، اس کا تعلق ایک خاص عبادت کے ساتھ ہے۔ قربانی کا تعلق ایک خاص عبادت کے ساتھ ہے۔ ویسے تو بکرے روز ذبح ہوتے ہیں، گائے بیل روز ذبح ہوتی ہیں، کسائی ہر روز گوشت مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، بکرے اسی طرح ذبح ہوتے ہیں جس طرح عید قربان پہ ذبح ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی تکبیر پڑھتے ہیں، اسی طرح سارا عمل ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ قربانی نہیں کہلاتا، وہ ذبح ہونا قربانی نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس میں نیت گوشت کو فروخت کرنے کی ہے، ایک کاروبار کی اس میں نیت ہے۔ اور جب ہم قربانی کے دن یعنی یوم النحر کو جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، تو عمل تو وہی دہرایا جاتا ہے جو سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے، ہر روز وہی عمل دہرایا جاتا ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں، اسی طرح گوشت بنایا جاتا ہے۔ مگر چونکہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہے، اس نیت کا نام قربانی ہے۔ اب اس میں پھر اخلاص پایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو تمہارا وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت، اس کا کہیں باقاعدہ یہ فرض یا واجب نہیں ہمیں صاحب بتایا گیا کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس کو بانٹنا کیسے ہے، اس کے حصے کیسے کرنے ہیں۔ سنت کے مطابق تو یہی ہمیں بتایا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک اعزاء قرب کے لیے، اور ایک غربا، یتامى اور مساکین کے لیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں افراد زیادہ ہیں تو وہ 2 حصے رکھ لیں، اعزاء قرب کا تقسیم کر دیں۔ اگر پھر اس کے بعد بھی بڑی فیملی ہے، گوشت اتنا ہی ہے کہ پوری فیملی اس کی وہ کھا سکتی ہے، تو پھر وہ سارا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ گوشت کی تقسیم کا تعلق قربانی سے الگ ہے۔ قربانی اور چیز ہے، قربانی نام ہے جانور کے گلے پر چھری کا پھیر دینا، اور اس کے ساتھ جو آپ کی نیت ہے، اخلاص ہے، وہ اصل قربانی ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی عمل ہے وہ قربانی سے الگ ہے۔ آپ سارا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کو کہا گیا، حکم یہ دیا گیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیا جائے۔ 3 دن کے اندر قربانی کا گوشت ختم کر دیا جائے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، بقیہ تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ 3 دن کے بعد گوشت نہ رکھا جائے۔ لہذا صحابہ نے اس پر عمل کر لیا، جو گوشت کھانا تھا کھا لیا، جتنی ضرورت تھی وہ کھا لیا، باقی کا گوشت بانٹ دیا، اور 3 دن کے اندر اندر تمام گوشت بانٹ دیا گیا، اسے محفوظ نہیں کیا گیا۔ سال گزر گیا، اگلے سال پھر قربانی آ گئی، تو صحابہ نے یہی سمجھا کہ وہ پچھلے سال کا جو حکم ہے وہی برقرار ہے،
لہذا انہوں نے قربانیاں جب پیش کی تو وہ کھانے لگے اور پھر بانٹنے بھی لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جب یہ بات پہنچی کہ لوگ گوشت کھا بھی رہے ہیں اور جلدی سے تقسیم بھی کر رہے ہیں پچھلے سال کی طرح، تو آپ نے حکم دیا کہ اس سال گوشت کھاؤ اور اسے محفوظ بھی کر لو، بچا کے رکھ لو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ مستقل حکم آ گیا ہے جو آپ نے دے دیا ہے کہ قربانی کا گوشت کھا لو اور 3 دن کے اندر اندر اسے ختم کیا جائے، باقی بانٹ دیا جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا حکم نہیں آیا تھا. پچھلے سال قحط سالی کا سما تھا، قحط سالی کے حالات تھے، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، جانور بھی کم ہو رہے تھے، مر بھی رہے تھے. تو اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر ختم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے. ہر آدمی، جو کہ قحط سالی کے حالات تھے تو تنگ دستی کے حالات تھے، میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گوشت کھا لیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے. اس سال وہ کیفیت نہیں ہے، اس سال حالات مختلف ہیں. لہذا گوشت کھاؤ اور اگر آپ محفوظ رکھنا چاہو، محفوظ کرنا چاہو، بچانا چاہو تو بچا بھی سکتے ہو. لہذا اگر کوئی آدمی طریقے کے مطابق اپنے حصے کو بچانا چاہتا ہے تو وہ جتنی دیر تک مرضی بچا کے لے جائے. اگر وہ بچاتا ہے تو پھر اسی حکم پر عمل کیا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور جو آپ بچا سکتے ہو اس کو بچا بھی لو. لہذا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا اصل جو قربانی ہے وہ تو ہے دل کی کیفیت کا نام، کہ جب ہم کسی جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہم سر خم تسلیم کر لیتے ہیں، اے اللہ جس طرح میں نے اس جانور کے گلے پر چھری چلائی ہے، میں نے اپنی تمام نفسانی خواہشات پر اسی طرح چھری چلا دی ہے. اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے احکامات کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، شیطان کے احکامات نہیں مانوں گا، شیطان کی باتوں پر عمل نہیں کروں گا. میں نے اپنی ذاتی جتنی بھی میری مرضیاں ہیں، میں نے اپنی عناد، اپنے ظلم، زیادتیاں، تمام برائیوں پر میں نے چھری چلا دی ہے. اصل مفہوم اور مقصد مدعا قربانی کا یہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی نمائش نہ کی جائے، اس کا کہیں حکم نہیں ہے، نہ یہ ثواب کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی قربانی قیمتی نہیں تھی جو اپنے بیٹے کو لے کے قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے. ہے کوئی دنیا میں ایسی قربانی؟ لیکن اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی چرچا تو نہیں کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا. کوئی ایسی قربانی ہے تو بتاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے ساتھ قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کوئی نمائش تو نہیں کی جا رہی. اس لیے نمائش سے پرہیز کریں اور قربانی کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارے دلوں میں چھپا ہوا تقویٰ. اور دیکھیں اصل عبادت کی روح کیا ہے؟ وہ چیز جو نظر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتا، نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا چمڑا پہنچتا ہے. وہ جو چھپا ہوا ہے نا تمہارے اندر تقویٰ، جو نظر نہیں آتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، اصل قربانی کی روح وہ ہے. جو نظر آتی ہیں وہ چیزیں وہ اور بات ہیں، وہ اور چیز ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو تو اس سے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی قربانیاں اپنے حضور قبول فرما لیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو، بلکہ یہ آپ کا چینل ہے، دعوت فکر کا چینل ہے، اس کو شوق سے دیکھیں اور آگے پہنچائیں. سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک
یہ دعوت پہنچے اور آپ تک بھی بر وقت یہ دعوت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.